باتیں کرتا ہے، بالکل ٹھیک کرنے دیں اس کو، آپ چپ کر کے سو جائے گا۔ وہ باتیں کرتا ہے، کب تک دیواروں سے باتیں کرے گا؟ اللہ کی بندی کیا انسان ہے، بعض ہوتے ہیں باتوں نہیں، ہر قسم، بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو بات نہیں کرتے، ان کو الٹا آدمی کہتے کوئی بات تو کرو یار۔ تو یہ اس قسم کی اللہ کی مخلوق ہوتی ہے۔ آپ بس لا حول پڑھا کریں، درود شریف پڑھا کریں اور سو جایا کریں۔ میرے اوپر اولاد کے حقوق یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اولاد کی دینی تربیت کریں، ان کے عقیدے کی اصلاح کریں، ان کو نماز روزے اور دین کی پابندی کرائیں، پھر ان کو تعلیم دلائیں اور ان کو رزق حلال تک پہنچنے کے ذرائع مہیا کریں۔ یہ والدین پر اولاد کی، اور اولاد کے حق یہ، اولاد پر حق یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری کریں، اطاعت کریں، خدمت کریں۔ کہتا جی کہ میرا نام، بہرحال آپ کا کوئی نام بھی ہے، میں نے ایک کام شروع کیا تھا جس سے 15 لاکھ روپے میں نے غبن کیا تھا، اور اسی 15 لاکھ سے میں نے حج کیا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی خالص حلال سے۔ جب تمہیں پتہ ہی تھا کہ حرام ہے تو حرام سے بھی حج کیا جاتا ہے؟ یہ تو نعوذ باللہ اللہ کی غضب کو دعوت دینے والی بات۔ آپ توبہ کریں اور وہ 15 لاکھ روپے غریبوں کو تقسیم کر دیں، مدرسے میں، کسی دینی مدرسے میں جا کے دے دیں تاکہ تیرا گناہ دھل جائے۔ میں اپنے، میرا دوست ہے اس کا نام عباد الرحمن ہے، اس کو میں کوتک سنگھ کہتا ہوں، یعنی کافروں کے نام سے پکارتے ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کرو۔ کہتے جی کہ میری عمر 33 سال ہے، گھر والوں نے میری شادی 13 سال کی لڑکی سے کر دی، اب وہ مجھ میں دلچسپی نہیں رہے، تو ہوگا نا، پھر ایسا تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، جب اتنا بڑا فرق ہوگا عمر میں ہے تو جب تک اس کے حقوق تم ادا کر سکتے تھے وہ راضی رہی، اب آہستہ آہستہ تم ختم ہوتے جا رہے، وہ جوان ہوتی جا رہی ہے، بس کوئی حل نہیں، اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو، توبہ کرو، اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ باقی عورتیں تو کہتی ہیں، سیدھی بات ہے، وہ تو کہیں گی کہ دیکھو تم کیسی ہو، اور تمہارا خاوند دیکھو کیسا جنگلی وحشی آدمی ہے، یہ لوگ تو کہتے ہیں۔ ایک طواف کا ثواب یہ ہے کہ ایک غلام خرید کے آزاد کرو، اتنا ایک طواف میں۔ اب ایک غلام کتنے کا خریدو گے؟ لاکھوں میں بھی نہیں ملے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ غلام بھی ولد اسماعیل سے ہو، اور ولد اسماعیل سے تو غلام ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے معنی یہ ہے کہ اس کی ثواب کا کوئی حد و کنار ہی نہیں ہے۔ فضائل حج اور فضائل اعمال میں جو کتاب روایتیں ضعیف ہیں، میرا بھائی گزارش یہ ہے، فضائل اعمال یا فضائل حج پر پہلے اعتراض نہ کرو، ان کتابوں کو پڑھو، کیا انہوں نے کسی کتاب سے نقل کر کے لکھی ہے یا خود بنائی ہیں؟ تو اگر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ترغیب ترہیب سے ہیں، منذری سے ہیں، فلاں کتاب سے ہیں، تو پھر ان کتاب والوں کا قصور ہے، ان پر تو تمہیں غصہ نہیں آتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے سنن کی کتابیں ہیں، مثلا سنن نسائی ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، اس کے اندر کتنی ضعیف حدیثیں ہیں، ان کو نکال دو گے؟ اللہ کے بندے مسئلے کو سمجھو، ایک ہوتے ہیں اعتقادات، اعتقادیات، ایک ہوتے ہیں احکامات، ایک ہوتے ہیں فضائل۔ اعتقاد کے اندر اللہ کا قرآن ہو یا حدیث متواتر ہو، احکام میں حدیث صحیح کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک فضائل کا تعلق، اس میں تو ضعیف بھی لکھنا جائز ہے۔ مسئلے کا پتہ ہوتا نہیں ہے اور اعتراض شروع ہو جاتے ہیں، اللہ والوں پہ اعتراض نہ کیا کرو۔ مدینے سے احرام، منورہ سے احرام باندھ کے آئے، رشتہ داروں کے ساتھ مسجد عائشہ چلے گئے، ان نے عمرہ ادا کرنا تھا۔ مدینے میں کیونکہ مجھے عید ہو گئے تھے، مگر میں مدینے سے نیت کر کے آئی تھی،
اس لیے 3 دن کے بعد مسجد عائشہ جا کر دوبارہ احرام کی نیت کروں. کیوں دوبارہ کرو؟ تم تو نیت کر کے آئی ہو. وہ تو نیت کرے نا جس نے نیت نہ کی ہو. تم تو میقات سے نیت کر کے آئی ہو، مدینہ پاک سے. اسی میں بیٹھی رہو، جب پاک ہو جاؤ غسل کر کے عمرہ کرو. کہتے ہیں یہ عورتیں جب اپنے بال ٹھیک کرتی ہیں تو بال گر جاتے ہیں، ان کو یعنی محفوظ کر کے کسی جگہ دفن کر دیا بس. مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جو شیطان لوگ ہیں نا، جادوگر لوگ ہیں، وہ بالوں پر زیادہ جادو ہوتا ہے، اس لیے ان کی حفاظت کرنی چاہیے. مسجد میں کچھ عورتیں سو رہی ہوتی ہیں، جب اذان ہوتی ہے اٹھ کے نماز پڑھنے لگ جاتی ہیں. ان کا وضو بھی نہیں رہا. تم نے دیکھا ہے کہ ان کو نیند ہے؟ نہیں. تمہاری کوئی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ایسی عورتوں کو دیکھتی رہو، کون سو رہی ہے، کون جاگ رہی ہے، کون بیٹھی ہے، کون کھڑی ہے. لگی بندی ہو، تم سے زیادہ مسئلے جانتے ہیں. سوتے رہیں، نیند نہ آئے تو کوئی بات نہیں. نماز کے بعد دعا کی فضیلت یہی ہے کہ میرے آقا کی صحیح حدیث ہے کہ فرائض کے بعد دعا اللہ قبول فرماتے ہیں. دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد دعا منظور ہوتی ہے. کوئی عورت جو مطلقہ ہے، اس کا کوئی کاروبار کرنے والا بھی نہیں ہے، تو اپنی رقم مرکز قومی بچت کی کسی اسکیم میں جمع کرا کے منافع دے سکتے. مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ اسکیم کیا ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ بینک جو ہے نا اسلامی، جیسی المیزان ہے، البرکہ ہے اسلامی، ان میں وہ کسی اسکیم میں جمع کرا دے تاکہ جو نفع ملے حلال تو ہو. میرا پوتا ہے، 12 سال کی عمر ہے، اسے ڈرونے خیالات آتے ہیں. بہرحال اس کو آپ صبح و شام آخری 3 صورتیں جو ہیں نا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں دم کر کے اس کے سارے بدن پہ پھیر دیا کریں. کبھی آیت الکرسی پھیر دی، کبھی سورۃ فاتحہ پھیر دی. قرآن کو چومنا یا سینے سے لگانا بدعت ہے. اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے حضور پاک سمجھاتے ہیں. یہ کوئی ادب نہیں ہے کہ سینے سے لگا لو لیکن تیری بات میں نہیں مانتا. تو کہتا ہے داڑھی نہ منڈا، میں ابھی بھی منڈا کے بیٹھا ہوں. سینے سے لگانے کا کیا فائدہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ جو لوگ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں وہ اور لوگوں کو دعوت دیں کہ بھی درس میں بیٹھا کر. کوئی بات دین کی بات ہے. اگر میں کسی کو دین کی بات کروں اور خود عمل نہ کروں یہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی دین کی بات کر سکتا، چاہے خود عمل کرو یا نہ کرو. اگر ایسی بات ہو جائے نا تو آج کل تو پھر کوئی بھی دین کی بات نہیں کر سکتا. 99% تو خود ایسے ہیں جو خود عمل نہیں کرتے، لیکن کہنے کا ثواب ملے گا، عمل نہ کرنے کا تمہیں سزا ملے گی.